السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وأصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون۔ صدق الله العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترمہ مائیں اور بہنیں، اللہ کا ہم سب پر بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ نے دین کی باتیں سننے کے لیے تھوڑی دیر یہاں جمع فرمایا۔ دعا کرو اللہ سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ اور جمعہ کا مبارک دن، حدیث شریف میں حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا ارشاد علی ہے، جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے، اس گھڑی میں کوئی بندہ یا کوئی بندی اپنے پروردگار عالم سے جو بھی سوال کریں اللہ پاک اس کے سوال کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ تو نے اپنے فضل و کرم سے جیسے ہمیں یہاں جمع فرمایا، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اللہ سب کو جنت الفردوس میں بھی جمع فرمائے۔ محترمہ مائیں اور بہنیں، ایک نیت اور ایک ارادہ کر کے بیٹھیں، جتنی بھی باتیں سنیں عمل کی نیت سے سنیں گے انشاءاللہ، اس لیے کہ سننا اور سنانا تو زندگی میں بہت سی مرتبہ ہوتا ہے، نہیں ہوتا تو زندگی میں عمل نہیں ہوتا۔ اور اگر ہم عمل کی نیت سے سنیں گے تو اللہ کی طرف سے انعام کیا ملے گا؟ اللہ خود قرآن کریم میں فرماتے ہیں، اللہ فرماتے فبشر عباد، میرے بندوں کو اور میری بندیوں کو خوشخبری سناؤ۔ کون سے بندے اور کون سی بندیاں؟ اللہ فرماتے الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، اللہ فرماتے میرے وہ بندے اور میری وہ بندیاں جو دین کی باتوں کو، جو قرآن کی باتوں کو، جو حدیث کی باتوں کو دھیان سے سنتے ہیں، توجہ سے سنتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم اولو الالباب، اللہ فرماتے میرے بندو تم زمین پر عمل کی نیت کرو گے، تم زمین پر عمل کا ارادہ کرو گے، میں آسمانوں پر تمہارے لیے ہدایت کے فیصلے کر دوں گا، اور ہدایت سے بڑھ کر کوئی دولت ہو نہیں سکتی۔
دنیا کی مختصر سی زندگی میں انسان کو سب کچھ ملے لیکن ہدایت نہ ملے، اعمال صالحہ کی توفیق نہ ملے، اس انسان کی دنیا کی زندگی بیکار ہے۔ اور جس کی دنیا کی زندگی اللہ کو ناراض کر کے بیکار ہو گئی، جس کی دنیا کی زندگی اللہ کو ناراض کر کے بگڑ گئی، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے، اس کی آخرت کی زندگی درست نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ اللہ پاک نے دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی سنوارنے کے لیے، دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی بنانے کے لیے نصیب فرمائی ہے۔ ایک صحابی نے اللہ کے نبی سے سوال کر لیا، ہدایت کے فیصلے کا کیا مطلب ہے؟ اگر ہم عمل کی نیت سے سنیں گے، اللہ پاک ہمارے لیے ہدایت کا فیصلہ کرے گا، تو ہدایت کے فیصلے کا کیا مطلب ہے؟ تو حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سن لو میرے صحابہ کرام، ہدایت کے فیصلے کا مطلب یہ ہے اللہ رب العالمین موت کے وقت کلمہ نصیب فرمائیں گے، یعنی دنیا سے وہ ایمان کی حالت میں جائے گا۔ اگر کوئی اللہ کی بندی عمل کی نیت سے سنے گی اور اس پر عمل کرے گی تو اللہ کی ذات علی سے امید ہے اللہ پاک موت کے وقت ضرور کلمہ نصیب فرمائے گا۔ تو ماں بہنیں دل میں ایک نیت اور ایک ارادہ کر لو، جتنی بھی باتیں سنیں عمل کی نیت سے سنیں گے، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ مختصر سے وقت میں کوئی لمبی چوڑی باتیں نہیں، کچھ مختصر باتیں آپ کی خدمت میں رکھنی ہے۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ماں بہنیں ایک بات ہمیشہ کے لیے یاد رکھو، دنیا میں نہ کوئی انسان ہمیشہ ہمیش کے لیے آیا ہے، نہ ہمیشہ ہمیش رہے گا، بلکہ ہر ایک کو ایک نے ایک دن یہ دنیا چھوڑ کر جانا ہے۔ دنیا کی چھوٹی زندگی میں، دنیا کی مختصر سی زندگی میں اللہ رب العالمین نے ہم پر بے شمار احسانات کیے ہیں، ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، اور قرآن کریم میں اللہ رب العالمین خود اس بات کو بیان فرماتے ہیں، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اللہ فرماتے میرے بندو، میری بندیوں، میری طرف سے ملنے والی نعمتوں کو اگر تم گننا چاہو تو گن نہیں سکتے، شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ جیسے آسمان کا ایک ایک ستارہ اللہ کی نعمت ہے، کوئی ستارے کو گننا چاہے تو نہیں گن سکتا، بارش کا ایک ایک قطرہ اللہ کی نعمت ہے، کوئی بارش کے قطرات کو گننا چاہے تو نہیں گن سکتا، مٹی کا ایک ایک ذرہ اللہ کی نعمت ہے، کوئی مٹی کے ذرات کو گننا چاہے تو نہیں گن سکتا، ہمارے جسم کا، ہمارے بدن کا ایک ایک بال اللہ کی نعمت ہے، کوئی جسم کے بالوں کو، کوئی بدن کے بالوں کو گننا چاہے تو نہیں گن سکتا۔ الغرض اللہ نے ہم پر بے شمار احسانات کیے ہیں اور بے شمار نعمتوں سے ہم سب کو نوازا ہے، لیکن تمام نعمتوں میں سب سے عظیم نعمت اس دنیا کی مختصر سی زندگی میں نصیب فرمائی، وہ ہے دولت ایمان، ایمان کا مل جانا، مسلمان کے گھر میں پیدا ہو جانا۔ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ پاک نے ہمیں ایمان نصیب فرمایا۔ ماں بہنیں، ہم اپنی مرضی سے مسلمان کے گھر میں پیدا نہیں ہوئے، ہم اپنی مرضی سے ایمان والے کے گھر میں پیدا نہیں ہوئے، یہ تو اللہ نے فضل کا معاملہ فرمایا ہے، یہ تو اللہ نے کرم کا معاملہ فرمایا ہے، اور اللہ رب العالمین قرآن کریم میں خود اس بات کو بیان فرماتے ہیں، بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین۔ اللہ فرماتے میرے بندوں اور میری بندیوں، یہ نہ سمجھو کہ تم اپنی مرضی سے مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے، تم اپنی مرضی سے ایمان والے کے گھر میں پیدا ہو گئے۔ اللہ فرماتے میرے بندوں، میری بندوں، یہ تو میں نے تم پر احسان کا معاملہ کیا ہے، یہ تو میں نے تم پر کرم کا، رحم کا معاملہ کیا ہے کہ تمہیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا، اللہ نے ہمیں ایمان نصیب فرمایا۔ لیکن علماء فرماتے ہیں ایمان کا مل جانا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت، اس سے بڑی کوئی نعمت ہو نہیں سکتی، اور ایمان کا موت تک محفوظ رہنا یہ اس سے بھی بڑی نعمتیں ہیں۔ اس وقت ہم جمع ہوئے ہیں وہ اسی مقصد کے تحت جمع ہوئے ہیں کہ جو ایمان، جو کلمہ اللہ نے ہمیں ماں کی گود سے نصیب فرمایا، وہ ایمان قبر میں جانے تک محفوظ کیسے رہیں، وہ ایمان مرنے تک محفوظ کیسے رہیں، اسی کے لیے یہاں جمع ہونا ہوا ہے۔ اللہ ہم سب کے ایمان کو سلامت رکھیں۔ لیکن قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نعمتوں کو دینے کے بعد ایک قاعدہ ذکر فرماتے ہیں، ایک اصول ذکر فرماتے ہیں۔ اللہ فرماتے لئن شکرتم لزیدنکم ولئن کفرتم ان
ان عذابی لشدید۔ اللہ فرماتے میرے بندوں میری بندیوں، اگر میری طرف سے کوئی نعمت ملتی چلی جائے تمہیں اور اس نعمت پر تم شکر ادا کرتے رہو، میری طرف سے کوئی نعمت تمہیں مل گئی ہو اور اس نعمت کی تم قدر کرتے رہو گے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قدر کرنے پر شکر کرنے پر انعام یہ ہوگا لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں نعمتوں کو بڑھاتا چلا جاؤں گا۔ لیکن اللہ آگے فرماتے ہیں وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، میری طرف سے کوئی نعمت ملی اور اس نعمت کی تم نے ناقدری کی، اس نعمت کی تم نے ناشکری کی تو وبال یہ ہوگا۔ اللہ فرماتے کبھی کبھی ہوتا تو ایسا ہے کہ میں اس نعمت کو چھین لیتا ہوں اور اللہ فرماتے میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ ایمان کا مل جانا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن ماں بہنیں ایمان کی قدردانی ہمیں نہیں، اس لیے نہیں کہ ایمان کے لیے ہمارا کچھ خرچ نہ ہوا، ہم نے نہ کوئی جانی قربانی دی ہے نہ کوئی مالی قربانی دی ہے، جس کے نتیجے میں ایمان کی حقیقت، ایمان کی بہت بڑی نعمت ہونا یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، لیکن جنہوں نے قربانی دی ہے انہیں یہ احساس تھا کہ ایمان کتنی بڑی نعمت ہے۔ آپ نے ایک نبی کا نام سنا ہوگا ماں بہنیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام، ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا فانی میں تشریف لانے سے پہلے بہت سے انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے، ان میں سے ایک نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے۔ اللہ نے انہیں بڑا مقام اور مرتبہ نصیب فرمایا تھا اور شان یہ تھی کہ اللہ سے باتیں کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک بڑا ظالم بادشاہ ہے جس کو ہم سب جانتے ہیں، فرعون، اور قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فرعون ایسا خطرناک اور ایسا ظالم تھا، فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ، جو اپنے آپ کو اعلیٰ رب کہتا تھا کہ پالنے والا تو میں ہوں، روزی دینے والا تو میں ہوں۔ فرعون اپنے آپ کو رب سمجھتا تھا، خدائی کا دعویٰ کرنے والا فرعون ظالم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، کیا بات آواز نہیں پہنچ رہی ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں وہ فرعون ظالم جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں خدائی کا دعویٰ کیا ہوا تھا، علماء نے لکھا ہے کہ فرعون ظالم کے گھر میں کام کرنے والی خادمہ تھی، نوکرانی تھی، ملازمہ تھی، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون ظالم کے گھر میں کام کرتی تھی، وہ خادمہ، وہ نوکرانی۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اور تمام کے تمام انبیاء کرام نے، اللہ نے بہت بڑی نعمت نصیب فرمائی ایمان، تو تمام کے تمام انبیاء کرام نے ایمان کے بعد ایک مسلمان مرد کی کیا ذمہ داری ہے، ایمان کے مل جانے کے بعد ایک مسلمان عورت کی کیا ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری کو سمجھانے کے لیے اللہ پاک نے انبیاء کرام کا سلسلہ شروع فرمایا۔ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام اور سب سے اخیر میں آنے والے نبی ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا فانی میں تشریف لائے۔ تمام کے تمام انبیاء کرام نے ایک ہی دعوت دی، اللہ کو مانو، اللہ کی مانو، اللہ کو مانو، اللہ کی مانو۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلایا، ایک اللہ کی دعوت پیش کی ہے کہ کرنے درنے والی ذات ایک اللہ کی ہے، عزت دینے والی ذات ایک اللہ کی ہے، ذلیل کرنے والی ذات ایک اللہ کی ہے، روزی دینے والی ذات ایک اللہ کی ہے، رات کو دن میں بدلنے والا بھی ایک اللہ، دن کو رات میں بدلنے والا بھی ایک اللہ، ارے مردے کو زندہ کرنے والا بھی ایک اللہ اور زندے کو مردہ کرنے والا بھی ایک اللہ۔ اللہ رب العالمین کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو بلایا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں وہ فرعون ظالم جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون ظالم جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون ظالم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں وہ فرعون ظالم جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، اس کے گھر میں کام کرنے والی ایک نوکرانی ہے، اس کے گھر میں کام کرنے والی ایک خادمہ ہے، اس کے گھر میں کام کرنے والی ایک ملازمہ ہے۔ اب فرعون ظالم نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو تو قبول نہیں کیا، وہ تو اپنے آپ کو اعلیٰ رب کہتا تھا، اس نے تو خدائی کا دعویٰ کیا ہوا تھا، اس نے تو اپنے آپ کو رب سمجھا ہوا تھا، لیکن ہوا ایسا کہ اس کے گھر میں کام کرنے والی نوکرانی کو وہ دعوت سمجھ میں آ گئی اور اس نے اللہ رب العالمین پر ایمان قبول کر لیا۔
اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں وہ فرعون ظالم جو ظلم کرتا رہتا ہے، جو زیادتی کا معاملہ کرتا رہتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں وہ فرعون ظالم جس نے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے ہوئے تھے، جس نے خدائی کا دعویٰ کیا ہوا تھا، لیکن گھر میں کام کرنے والی نوکرانی کو اللہ کی وحدانیت سمجھ میں آ گئی، اب اس نے اللہ پر ایمان قبول کر لیا۔ اب فرعون ظالم کو پتہ چلا کہ سارے لوگ مجھے خدا مانتے ہیں، لیکن میرے گھر میں کام کرنے والی نوکرانی مجھے خدا ماننے کو تیار نہیں، مجھے رب ماننے کو تیار نہیں۔ اب فرعون ظالم نے پورا دربار سجایا اور پورے دربار میں اس نوکرانی کو بلایا، اور اس نوکرانی کو بلانے کے بعد کہا کہ میں نے سنا ہے سارے لوگ مجھے خدا مانتے ہیں، سارے لوگ میری خدائی کا اقرار کرتے ہیں، اور تو نے تو موسیٰ کے رب کو خدا مان لیا، تو تو موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئی ہے۔ اب فرعون ظالم نے جب نوکرانی سے یہ بات کہی تو نوکرانی نے کہا کہ ہاں میں تجھے خدا ماننے کو تیار نہیں، میں نے تو موسیٰ کے رب پر ایمان قبول کر لیا ہے، اور میں موسیٰ کے رب کو ہی اپنا رب مانتی ہوں، اسی کی عبادت کرتی ہوں اور اسی کے سامنے جھکتی ہوں۔ اب فرعون ظالم نے پورا دربار سجایا ہوا تھا۔ علماء نے لکھا ہے کہ فرعون ظالم نے ایک بہت بڑی کڑھائی کے اندر تیل کو گرم کیا۔ فرعون ظالم کے گھر میں کام کرنے والی نوکرانی کی 2 معصوم بچیاں تھی، ایک 3-4 سال کی تھی اور ایک دودھ پیتی بچی تھی۔ اب فرعون ظالم نے پورے دربار میں کڑھائی کے اندر تیل کو گرم کیا، اور تیل کو گرم کرنے کے بعد اس نوکرانی سے کہا کہ دیکھ موسیٰ کے رب کا انکار کر دے، مجھے رب مان لے، موسیٰ کے رب کو چھوڑ دے اور مجھے رب مان لے۔ لیکن اس عورت کو اللہ کی وحدانیت سمجھ میں آ چکی تھی۔ اس عورت نے یہ سمجھ لیا تھا کہ کرنے دھرنے والی ذات تو ایک اللہ کی ہے، عزت دینے والی ذات تو ایک اللہ کی ہے، ذلیل کرنے والی ذات تو ایک اللہ کی ہے، اگر جھکنا چاہیے تو ایک اللہ کے سامنے جھکنا چاہیے، عبادت کرنی چاہیے تو ایک اللہ ہی کی عبادت کرنی چاہیے۔ اس عورت نے فرعون ظالم سے کہا کہ تو جو کچھ کرنا چاہتا ہے کر لے، لیکن میں موسیٰ کے رب کا انکار نہیں کر سکتی، اس لیے کہ میں نے موسیٰ کے رب پر ایمان قبول کر لیا ہے۔ اب فرعون ظالم نے جب یہ بات سنی تو وہ کڑھائی میں جو تیل جلایا ہوا تھا، 3-4 سال کی معصوم بچی کو پکڑا ہے۔ ارے ماں باپ کو اپنی بچیوں سے محبت ہوتی ہے، ماں باپ کو اپنی بچیوں سے پیار ہوتا ہے، ماں باپ کو اپنی بچیوں سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ ارے بچوں کے لیے سب کچھ برداشت کر لیتے ہیں، لیکن بچوں کی تکلیفیں برداشت نہیں ہوتی، اور خاص طور پر بیٹی کی تکلیف ماں کو ہرگز برداشت نہیں، بیٹی کی تکلیف باپ کو ہرگز برداشت نہیں۔ بلکہ کبھی میں کہتا ہوں اللہ کے حکم پر اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر جب ماں باپ اپنی بیٹی کو رخصت کرتے ہیں، دوسرے کے حوالے کرتے ہیں، یعنی اس کی شادی ہوتی ہے، تو شادی میں بذات خود وہ ماں باپ ہنستے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن حقیقت ان کا دل روتا رہتا ہے کہ اللہ میرے جگر کے ٹکڑے کو، میرے کلیجے کے ٹکڑے کو، میرے دل کے ٹکڑے کو 18-19 سال تک میرے حوالے تھی، میں نے اس کے سارے ناز و نخرے پورے کیے ہیں، اس کی ساری فرمائشوں کو پورا کیا ہے، اب تیرے حکم پر، تیرے نبی کے حکم پر میں نے اس کی شادی کی ہے اور کسی دوسرے کے حوالے کیا، معلوم نہیں اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہوگا۔ ماں باپ کو اپنی بچیوں کی بڑی فکر ہوتی ہے۔ اب فرعون ظالم نے وہ 4 سال کی معصوم بچی کو پکڑا اور تیل میں ڈال دیا، وہ بچی چلاتی رہ گئی اماں اماں، لیکن ماں کچھ بھی نہ بولی، ماں کے آنکھوں سے آنسو کا ایک قطرہ نہ نکلا۔ لیکن علماء نے لکھا ہے کہ اللہ پاک نے ماں کی آنکھوں سے پردہ ہٹایا اور وہ 4 سال کی بچی کہتی ہوئی جا رہی تھی، اماں صبر کر لینا، اماں صبر کر لینا، اس ظالم کے ظلم کی وجہ سے اپنے ایمان کا انکار نہ کرنا، اپنے ایمان سے ہاتھ دھو نہ بیٹھنا۔ حالانکہ علماء نے لکھا ہے مجبوری کے درجے میں اگر جان کا خطرہ ہو اور کلمہ کفر کہنا پڑے بعد میں توبہ کر لیتی تو اس کے لیے جائز تھا، لیکن اللہ کی محبت دل میں ایسی تھی کہ ایمان کا انکار گوارا نہ کیا، اپنی بچی کو تیل میں، 4 سال کی بچی کو تیل میں جلنا پسند کر لیا، لیکن ایمان کا چھوڑ دینا، ایمان کا انکار گوارا نہ کیا۔ لیکن ماں بہنیں ہم اپنی زندگی پر ذرا غور کریں، اپنی زندگی کو ذرا دیکھیں، اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، ایمان والے کے گھر میں پیدا کیا، اس کے باوجود ہمارے ایمان کا یہ حال ہے
کہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھنے کو تیار نہیں، اس کے باوجود ہمارے ایمان کا یہ حال ہے، ہم اللہ سے ڈرنے کو تیار نہیں، اس کے باوجود ہمارے ایمان کا یہ حال ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اسلامی زندگی دینے کے لیے تیار نہیں، ہم اپنے بچوں کو اسلام کے مطابق چلانے کی کوشش کرنے کو تیار نہیں۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ جب فرعون ظالم نے پھر تقاضا کیا کہ دیکھ تیری 4 سال کی معصوم بچی کو تو آگ میں جلا دیا، یعنی تیل میں جل گئی ہے، اب وہ پوری بچی مچھلی کی طرح بھنی گئی، پوری ختم ہو گئی، اللہ نے ماں کو صبر دے دیا ایمان کی وجہ سے۔ علماء نے لکھا ہے کہ پھر فرعون ظالم تقاضا کرتا ہے کہ اللہ کی بندی وہ میرے گھر میں کام کرنے والی نوکرانی موسیٰ کے رب کا انکار کر دے، مجھے رب مان لے، مجھے رب مان لے گی، تیری زندگی بچ جائے گی، تیری ایک بچی کی جان بھی بچ جائے گی۔ لیکن موسیٰ کے رب کا انکار اس عورت نے گوارا نہ کیا، فرعون ظالم نے اس کی دودھ پیتی بچی کو جو ماں کے سینے سے لگی ہوئی تھی اس کو بھی چھین لیا، اور اس کو بھی، اب وہ دودھ پیتی معصوم بچی کو تو کچھ بھی پتہ نہیں ہے کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، فرعون ظالم نے اس کو بھی کڑھائی میں ڈال دیا، وہ بھی تیل میں جل گئی، وہ بھی مچھلی کی طرح بھنی گئی۔ اللہ نے ماں کی آنکھوں سے پردہ ہٹایا، وہ معصوم بچی بھی کہتی ہوئی جا رہی تھی اماں صبر کر لینا، اماں صبر کر لینا، اس فرعون ظالم کے سامنے نہ جھکنا، ابھی ہم ساتھ ہو جائیں گے، ابھی ہم اکٹھے ہو جائیں گے، ابھی ہم ساتھ مل جائیں گے۔ اب علماء نے لکھا ہے کہ فرعون ظالم پھر اپنی نوکرانی سے تقاضا کرتا ہے کہ میں نے تیری 2 بیٹیوں کو آگ میں جلایا ہے، یعنی تیل میں جلایا، اب تو بھی جلنے والی ہے، ابھی بھی تیرے پاس موقع ہے، موسیٰ کے رب کا انکار کر دے، موسیٰ کے رب کو چھوڑ دے، موسیٰ کے رب کا انکار کر لے گی، تیری زندگی بچ جائے گی، تیرے ساتھ سہولت کا معاملہ ہو جائے گا۔ لیکن اس عورت نے کہا کہ ارے ظالم، تو نے میری 2 بیٹیوں کو آگ میں جلا دیا، اب تو مجھے بھی جلانے والا ہے، اب تو مجھے بھی تیل میں ڈالنے والا ہے، تو جو کچھ کرنا چاہتا ہے کر لے، لیکن اللہ کی محبت دل سے نکل نہیں سکتی، ایمان دل سے نکل نہیں سکتا۔ لیکن ماں بہنیں، آج آپ نے بھی سنا ہوگا، ہماری کئی بچیاں ایسی ہیں، ہماری کئی بہنیں ایسی ہیں جو غیروں کے حوالے ہو جاتی ہیں۔ یہ کیوں ہوتی ہیں؟ اس لیے کہ ماں باپ کی تربیت نہیں ہوتی، ماں باپ نے انہیں ایمانی زندگی نہیں سکھائی ہوتی کہ ایمان کتنی بڑی دولت ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتی ہے، یعنی پوری دنیا اس وقت تک ختم نہیں ہو سکتی ہے جب تک کہ ایمان والے اس دنیا میں موجود ہیں۔ ایمان والوں کی وجہ سے تو یہ پوری دنیا کا نظام چلتا ہے، یہ سورج کا وقت پر نکلنا، یہ دین کا وقت پر آنا، رات کا وقت پر آنا، یہ سارا نظام ایک ایمان والے کی وجہ سے ہے۔ لیکن اب فرعون ظالم نے اس نوکرانی سے تقاضا کیا کہ دیکھ موسیٰ کے رب کا انکار کر دے، موسیٰ کے رب کو چھوڑ دے، ورنہ تجھے بھی تیل میں ڈال دیا جائے گا۔ اس عورت نے کہا کہ ظالم، میرے جسم کو ہاتھ مت لگانا، میں خود تیل میں کود جاؤں گی۔ لیکن فرعون ظالم سے اس عورت نے ایک تقاضا کیا، اس عورت نے ایک درخواست کی کہ اے ظالم، تو نے میری 2 بیٹیوں کو آگ میں جلا دیا، اب تو مجھے تیل میں جلائے گا، صرف میری ایک ریکویسٹ ہے، میری ایک درخواست ہے، اس درخواست کو قبول کرو گے؟ اور ہر زمانے میں اللہ پاک نے ظالموں کو مہلت دی ہے، لیکن ظالموں کی پکڑ بھی ضرور ہوتی ہے، ظالموں کو ڈھیل ملتی ہے لیکن ظالموں کی پکڑ بھی ضرور ہوتی ہے۔ اس لیے ماں بہنیں ہمیشہ یاد رکھیں، کسی پر ظلم کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے، کسی پر زیادتی کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، سارے گناہ دنیا کی زندگی میں کوئی انسان کرتا ہے، چاہے تو اللہ پاک اسے سزا دنیا میں دے دے، چاہے تو مرنے کے بعد سزا دے، لیکن 2 گناہ ایسے ہیں، ان 2 گناہوں کی سزا اللہ پاک مرنے سے پہلے دنیا ہی کی زندگی میں دے دیتے ہیں۔ نمبر 1، جس نے کسی پر ظلم کا معاملہ کیا، جس نے کسی پر زیادتی کا معاملہ کیا، جس نے کسی کے ساتھ برائی کا معاملہ کیا، اللہ رب العالمین اسے مرنے سے پہلے دنیا ہی کی زندگی میں سزا دے دیتے ہیں، وہ دنیا ہی میں مرنے سے پہلے بھگتتا ہے۔ اور دوسرا، جس نے اپنے ماں باپ کو رلایا، جس نے اپنے ماں باپ کو ناراض کیا، ماں باپ کو ناراض کرنے کی سزا بھی مرنے سے پہلے دنیائی کی زندگی میں مل جاتی ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے کسی پر ظلم کا معاملہ نہیں، ساس ہے تو بہو کا حق ادا کریں، بہو ہے تو ساس کا حق ادا کریں، ماں ہے بیٹی کا حق ادا کریں، بیٹی ہے ماں کا حق ادا کریں، بیوی ہے
شوہر کا حق ادا کریں. یہ حقوق ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھائے ہیں. اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھو، بہت زبردست بات بتلائی ہے، جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانو تو کر کے دیکھو، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانو تو مر کے دیکھو، بھلے عمل کا بھلا نتیجہ، برے عمل کا برا نتیجہ. اور قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتے من عمل صالحا فلنفسہ، جس نے کسی کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کیا، حقیقت یہ ہے کہ اس نے کسی کے ساتھ نہیں کیا بلکہ اپنی ذات کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کیا ہے. ومن اساء فعلیہا، اور جس نے کسی کے ساتھ برائی کا معاملہ کیا، حقیقت یہ ہے کہ اس نے کسی کے ساتھ برائی کا معاملہ نہیں کیا بلکہ اپنی ذات کے ساتھ برائی کا معاملہ کیا. تو کیا فرمایا، جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانو تو کر کے دیکھو، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانو تو مر کے دیکھو، بھلے عمل کا بھلا نتیجہ، بھلے عمل کا بھلا نتیجہ، برے عمل کا برا نتیجہ، جن لوگوں نے برا کیا ہے چل کر ان کا گھر دیکھو. کسی کے ساتھ برائی کا معاملہ کرنے والے، ظلم و زیادتی کا معاملہ کرنے والے کبھی سکون و اطمینان سے نہیں بیٹھتے، بلکہ حقیقت یہ ہے اللہ پاک ان کی زندگیوں کا سکون و اطمینان چھین لیتے ہیں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو میں بات کیا کہہ رہا تھا، اب فرعون ظالم نے اپنے نوکرانی سے کہا تو نوکرانی بھی تیل میں کود پڑی، لیکن نوکرانی نے تیل میں کودنے سے پہلے ایک بات کہہ دی، اے فرعون ظالم، تو نے میری دو بیٹیوں کو آگ میں جلایا ہے، اب میں بھی آگ میں کودنے والی ہوں، تیل میں کودنے والی ہوں، ہماری ہڈیاں نکل آئیں تو ان ہڈیوں کو پھینک مت دینا، کہیں ضائع مت کر دینا، بلکہ تینوں کو جمع کر کے ایک ساتھ دفن کر دینا. فرعون ظالم نے اپنی نوکرانی کی وصیت کے موافق ویسا ہی کیا. اب فرعون ظالم کی نوکرانی بھی تیل میں کود پڑی، ایک ایمان کی وجہ سے، اللہ کی محبت کی وجہ سے. ماں بہنیں یہ بھی تو عورت ہیں، ایمان کی وجہ سے اپنی دو بیٹیوں کو تیل میں جلانا پسند کر لیا، ایمان کی وجہ سے اپنی جان کا سودا کر لیا، لیکن ایمان کا انکار پسند نہ کیا. اور ہم مسلمان ہیں، مسلمان ہونے کے باوجود ہماری زندگی میں 5 وقت کی نماز نہیں، ہم نے نماز کو جمعہ کے ساتھ خاص کیا. اب فرعون ظالم نے ان تینوں کی ہڈیوں کو ایک جگہ پر دفن کیا. 2000 سال کے بعد ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا فانی میں تشریف لاتے ہیں. حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنا مہمان بنایا، یعنی معراج کا سفر کروایا. معراج کے سفر میں آپ کا گزر وہاں سے ہوا، وہاں سے جنت کی خوشبو آنے لگی، جنت کی خوشبو آنے لگی. سفر کے ساتھی جبریل امین علیہ السلام سے پوچھا کہ ارے یہ جنت کی خوشبو یہاں سے کیسے آ رہی ہے؟ تو حضرت جبریل نے فرمایا اللہ کے نبی، یہاں پر وہ نوکرانی یعنی وہ عورت اور اس کی 2 معصوم بچیوں کی ہڈیاں دفن کی گئی ہے، جس نے ایمان کی وجہ سے اپنی جان کا سودا کر دیا لیکن ایمان کو ہاتھ سے جانے نہ دیا. لیکن ماں بہنیں مجھے مختصر سمجھانا یہ ہے، اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، اللہ پاک ہمیں ایمان کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے. اب آپ کے دل میں یہ سوال ہوگا کہ ہم نے کب ایمان کی ناقدری کی ہے؟ ایک مسلمان عورت ہے جس نے اپنی زندگی میں 5 وقت کی نماز کا اہتمام نہ کیا، حقیقت یہ ہے کہ یہ ایمان کی ناقدری کرنے والی ہے. ایک مسلمان عورت ہے جس نے اپنے بچوں کو اسلام پر نہ چلایا، حقیقت یہ ہے کہ یہ ایمان کی ناقدری کرنے والی ہے. ایک مسلمان عورت ہے جس نے اپنے آپ کو پردے میں نہ رکھا، حقیقت یہ ہے کہ یہ ایمان کی ناقدری کرنے والی ہے. اور میں اکثر کہا کرتا ہوں، عورتوں کے لیے لمبے بیانات کی کوئی ضرورت نہیں ہے، عورتوں کے لیے لمبی تقریروں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تمہارا دین بہت آسان ہے، بس اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. تو میں نے بتلایا ایمان کی حقیقت کو سمجھانے کے لیے اللہ پاک نے انبیاء کرام کا سلسلہ شروع فرمایا. آخر میں ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا فانی میں تشریف لائے اور آپ نے بھی امت کو زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ سکھلایا کہ کون سے طریقے پر چلو گے تو جنت میں جاؤ گے اور کون سے طریقے پر چلو گے تو جہنم کے راستے پر جاؤ گے. ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے سامنے واضح فرما دیا. لیکن عورتوں کے لیے بڑی زبردست خوشخبری حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، سن لو میرے امتیوں، جنت کے 8 دروازے ہیں. جنت میں داخل ہونے کے لیے اللہ پاک
نے 8 دروازے بنائے ہیں، لیکن حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری امت کی وہ عورت جس کی زندگی میں 5 خوبیاں ہو، جس نے اپنی زندگی میں 5 خوبیوں پر یعنی اپنی زندگی میں اس نے 5 خوبیوں کو داخل کر لیا ہو، جس نے اپنی زندگی میں 5 چیزوں کو داخل کر لیا ہو، اللہ پاک اسے بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل فرمائیں گے، اور جنت کے 8 دروازے میں سے ہر دروازے سے آواز آئے گی، اللہ کی بندی مجھ میں سے داخل ہو جا جنت میں، اللہ کی بندی مجھ میں سے داخل ہو جا جنت میں، اللہ کی بندی مجھ میں سے داخل ہو جا جنت میں۔ جنت کے 8 دروازے میں سے اس عورت کو پکارا جائے گا۔ وہ کون سی عورت ہے؟ فرمایا جس نے اپنی زندگی میں 5 وقت کی نماز کا اہتمام کیا۔ آج بہت سی ماں بہنیں کہتی روزی کے معاملے میں تنگی ہے، ارے گھر میں بے چینی ہے، گھر میں سکون نہیں، گھر میں اطمینان نہیں۔ اللہ کی بندی مسلمان ہے، اللہ نے مسلمان بنایا، مسلمان بنانے کے بعد زندگی میں نماز کا اہتمام نہ ہو تو اللہ پاک زندگیوں کا سکون و اطمینان چھین لیتے ہیں۔ اور میں نے قرآن کریم کی جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے یہی سمجھایا۔ اللہ کیا فرماتے قرآن کریم میں؟ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبا ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون۔ اللہ فرماتے مرد ہو یا عورت جس نے اپنی زندگی میں عمل صالح کر لیے یعنی نیک اعمال کر لیے، بشرطے کہ وہ مرد اور وہ عورت ایمان والا ہونا چاہیے، مسلمان ہونا چاہیے، دل میں ایمان ہونا چاہیے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبا۔ مومن مرد اور مومن عورت جس نے اپنی زندگی میں عمل صالح کیے تو انعام کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے فلنحيينه حیاتا طیبا، ہم اس کی زندگیوں میں سکون و اطمینان بھر دیں گے اور زندگیوں کی ٹینشنیں ختم کر دیں گے۔ لیکن قرآن کریم کے ایک مقام پر اللہ فرماتے ہیں من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمی۔ اللہ فرماتے میرے وہ بندے اور میری وہ بندیاں جو دنیا کی مختصر سی زندگی میں، ختم ہونے والی زندگی میں مجھے بھول جاتے ہیں، یعنی اپنی منمانی زندگی گزارتے ہیں، اللہ کو ناراض کر کے زندگی گزارتے ہیں۔ ماں بہنیں اس وقت ہم دنیا کی زندگی میں پریشان ہو چکے ہیں، کورونا وائرس کا زمانہ 2 سال سے ہیں اور آگے پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے یہ سارا وبال، یہ ساری پریشانیاں اور یہ سارے آفات ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے کہ ہم اللہ کو ناراض کرتے ہیں۔ ہمارا اللہ ہم سے ناراض ہو چکا ہے، اللہ کو خوش کرنے کی ضرورت ہے۔ بغیر موسم کے بارش کا ہونا یہ اللہ کے ناراض ہونے کی نشانی ہے، اللہ کو خوش کرنے کی ضرورت ہے۔ ارے لوگ معمولی کھانسی میں، ہم نے کئی لوگوں کو دیکھا کہ معمولی کھانسی میں دنیا سے چلے گئے، کئی لوگ معمولی سردی میں دنیا سے چلے گئے، کئی لوگ معمولی بخار میں دنیا سے چلے گئے۔ ارے سوچا تک نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود وہ دنیا سے گئے ہیں۔ اتنی موت اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہے، اتنے لوگوں کے جانے کی خبریں اپنے کانوں سے سنتے رہے، اس کے باوجود مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ ہم فجر کی نماز میں کسی مسلمان کے محلے سے گزرتے ہیں تو یہ فیصلہ بڑا مشکل معلوم ہوتا ہے کہ ہم کسی مسلمان کے محلے سے گزرے ہیں یا کسی غیر کے محلے سے گزرے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے مزاج کے موافق، ہماری تمنا کے موافق اللہ کے فیصلے ہو جائے، اور اللہ پاک اپنے بندوں کو اور اپنی بندیوں کو سمجھاتے ہیں۔ چونکہ یہ عورتوں کے لیے بیان ہے تو میں آپ سے کہوں گا اللہ پاک اپنی بندیوں سے کیا کہتے ہیں۔ اللہ فرماتے میری بندی تو کچھ چاہتی ہے میں کچھ چاہتا ہوں۔ عورتیں تمہارے دل میں، ماں بہنیں تمہارے دل میں کچھ خواہشیں ہوگی اور تمہارا اللہ کچھ اور فیصلے کرتا ہوگا۔ اللہ فرماتے میری بندی تو کچھ چاہتی ہے میں کچھ چاہتا ہوں، ہوتا تو وہی ہے جو میں چاہتا ہوں، تو وہ کر کے دیکھ جو میں چاہتا ہوں، پھر وہ ہوگا جو تو چاہتی ہے۔ ہم اپنی چاہت کے مطابق فیصلے چاہتے ہیں تو اپنی زندگی کو بھی اللہ کی چاہت کے مطابق گزارنا ہوگا، اپنی زندگی کو بھی اللہ کی چاہت کے مطابق گزارنا ہوگا، جب جا کے ہماری چاہت کے مطابق فیصلے ہوں گے۔ لیکن ماں بہنیں مجھے مختصر آپ کو بتلانا یہ ہے،
اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا فرمان ہے۔ حدیث شریف میں بھی حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے امتیوں 5 وقت کی نماز کا خاص طور پر اہتمام کرو۔ یہ نماز پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک زندگیوں کی بے چینی کو ختم کرے گا۔ اور قرآن کریم میں کیا فرمایا؟ من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمی۔ اللہ فرماتے میرے وہ بندے اور میری وہ بندیاں جو مجھے بھول جاتے ہیں، یعنی نمازوں کا اہتمام نہیں کرتے، مجھے ناراض کر کے زندگی گزارتے ہیں، تو وبال کیا ہوتا ہے؟ اللہ فرماتے ہم ان کی زندگیوں کا سکون و اطمینان چھین لیتے ہیں، زندگیوں کو تنگ کر دیتے، پھر کہتے ہیں مول صاحب مارو گھر چیک کرو نے گھر میں کوئی جادو کراوی دیدેલું છે، ارے મારા બિઝનેસ પર કોઈ જાદુ કરાવી દીધેલું છે، અરે અમારા બંનેમાં એટલી મોહબ્બત હતી، નવી શાદી થઈ હતી તો કહેતો હતો તારા માટે ચાંદ તોડીને લાવીશ، તારા માટે સિતારા તોડીને લાવીશ، તું જેમ કહેશે એમ કરવા માટે તૈયાર થઈ જઈશ। હજી તો શાદીના 6 મહિના નથી થયા અને અમારા બંનેમાં લડાઈ ઝઘડા શરૂ થઈ ગયા છે। અરે સાસુ મને ચેનથી જીવવા નથી દેતી, સાસુ કહે છે કે વહુ મને ચેનથી જીવવા નથી દેતી। यानी ये हमारी जुबान से ये शिकायतें होती हैं, हकीकत ये है किसी को किसी ने परेशान नहीं किया। अरे किसी के पास जादू करने की कोई फुर्सत नहीं, न जिन्नात ऐसे फ्री बैठे हुए हैं कि तुम्हारे घर में आ जावे और तुम्हारे घर में आकर तुम्हें परेशान करने लगे। ये नमाजों को छोड़ने का नतीजा होता है, ये अल्लाह को नाराज़ करने का नतीजा होता है कि ज़िंदगियों का सुकून और इत्मीनान अल्लाह पाक छीन लेते हैं। अल्लाह खुद कुरान करीम में फरमाते हैं फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, हम उनकी ज़िंदगियों को तंग कर देते हैं, ज़िंदगियों में उलझने डाल देते हैं, फिर सुकून और इत्मीनान की ज़िंदगी नसीब नहीं होती। अल्लाह हम सबको सुकून और इत्मीनान वाली ज़िंदगी नसीब फरमाए। तो हदीस शरीफ में फरमाया वो औरत जिसने अपनी ज़िंदगी में 5 काम कर लिए। नंबर 1, जिसने 5 वक्त की नमाज का एहतमाम किया। नमाज का एहतमाम करने की बरकत से अल्लाह पाक मौत के वक्त ज़रूर कलमा नसीब फरमाएंगे। हदीस शरीफ में मौजूद है मरना तो हर किसी को है, अरे हर एक की मौत आने वाली है। एक दिन मरना है, आखिर मौत है, कर ले जो करना है, आखिर मौत है। दुनिया की ज़िंदगी में नेक अमाल करेंगे फिर भी मरना ही मरना है, और दुनिया की ज़िंदगी गुनाहों में गुजरेगी, नाफरमानियों में गुजरेगी, फिर भी मरना ही मरना है। मरना तो हर किसी को है। हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौत बरहक है, मौत में कोई शक नहीं है, बल्कि हर एक की आने वाली है। और कुरान करीम में भी अल्लाह पाक हमें समझाते हैं कुल मताउ दुनिया कलील। अल्लाह फरमाते मेरे महबूब हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुनिया में बसने वाले लोगों को ये बातें समझा दो, दुनिया में बसने वाले लोगों को ये बातें बतला दो। जिस दुनिया की मोहब्बत में तुम अल्लाह को नाराज़ करते हो, जिस दुनिया की मोहब्बत में तुमने आपस में लड़ाई झगड़े किए हुए हैं, जिस दुनिया की मोहब्बत में तुम आपस में नफरत भरी ज़िंदगी गुजारते हो, अल्लाह फरमाते हैं ये दुनिया की ज़िंदगी तो थोड़े दिनों की ज़िंदगी है, असल ज़िंदगी आखिरत की ज़िंदगी है। सुकून और इत्मीनान वाली ज़िंदगी आखिरत की ज़िंदगी है। फरमाते मताउ दुनिया कलील, ये दुनिया की ज़िंदगी तो थोड़े दिनों की ख़त्म हो जाएगी। दुनिया में कोई सुखी है, वल आखिरतु खैरुल लिमन इत्तक़ा, दुनिया में कोई सुखी है तो कोई दुखी है, कोई राहत में है तो कोई परेशानी में है, लेकिन असल सुकून और इत्मीनान वाली ज़िंदगी आखिरत की है। वहाँ किसी किस्म का कोई टेंशन नहीं, वहाँ किसी किस्म का कोई गम नहीं। किन लोगों के लिए? लिमन इत्तक़ा, जिन्होंने दुनिया की ज़िंदगी में अल्लाह को राज़ी किया, जिन्होंने दुनिया की ज़िंदगी में अपने अल्लाह को राज़ी करके ज़िंदगी गुजारी, अल्लाह के अहकाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारी। तो फरमाया सबसे पहला काम अल्लाह के हुक्म में 5 वक्त की नमाज का एहतमाम है। हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा वो उम्मती जिसने 5 वक्त की नमाज का एहतमाम किया, अल्लाह पाक उसे मौत के वक्त कलमा नसीब फरमाएंगे, रोज़ी की तंगी को दूर कर देंगे, कब्र के हिसाब किताब को आसान फरमा देंगे, कब्र के सवालात को आसान फरमा देंगे। और हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पुल सिरात का रास्ता आसानी से पार हो जाएगा, बगैर हिसाब व किताब के जन्नत का दाखिला मिलेगा। और हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा वो उम्मती, अरे उम्मत की वो औरत जिसने एक नमाज को बगैर किसी शरई उज़्र के जानबूझ के छोड़ दिया। हकीकत ये है
کہ اس نے بہت بڑا اپنا نقصان کیا ہوا ہے، بلکہ ایمان کے بعد سب سے بڑا درجہ کسی کا ہے تو نماز کا ہے، اور قبر میں سب سے پہلے کسی عبادت کے بارے میں، کسی عمل کے بارے میں پوچھا جائے گا تو نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو سب سے پہلا کام 5 وقت کی نماز۔ نمبر 2، جس نے رمضان کے روزے رکھے بغیر کسی شرعی عذر کے، رمضان کا روزہ نہ چھوڑا، ہاں مجبوری تھی، جن دنوں میں نمازیں معاف ہوتی ہیں ان دنوں میں روزے معاف ہوتے ہیں، البتہ نماز کی قضا نہیں کرنی لیکن روزے کی قضا ضرور کرنی ہوتی ہے۔ نمبر 3، جس نے اپنے آپ کو پردے میں رکھا، یعنی اپنی عزت کی حفاظت کی، اپنے آپ کو پردے میں رکھا، اور حدیث شریف میں فرمایا نمبر 4، جس کو اللہ نے مال دیا تھا اور مال کی زکوٰۃ ادا کرتی رہی، اور نمبر 5، جس نے اپنے شوہر کی فرما برداری کی۔ یہ 5 کام کرنے والی عورت جنت کے 8 دروازے میں سے جس دروازے سے داخل ہونا چاہے داخل ہو سکتی ہیں۔ تم سمجھتی ہو کہ اللہ نے تمہیں کوئی مقام اور کوئی مرتبہ نہیں دیا؟ ماں بہنیں، اللہ نے تمہیں وہ مقام اور وہ مرتبہ نصیب فرمایا ہے، تمہیں وہ شان نصیب فرمائی ہے۔ ہمارے نبی نے تمہارا ایک مقام بیان فرمایا، تمہارا ایک مرتبہ بیان فرمایا، تم اپنی قدر کو پہچانو۔ آج تم نے کیا سمجھا؟ عورت کا کیا کام ہے؟ بس گھر میں رہتی ہے، کھانا بناتی، اپنے شوہر کی خدمت کرتی، اپنے ساس سسر کی خدمت کرتی ہے، بس یہ اس کی ذمہ داری ختم ہو گئی، اس پر کوئی اجر نہیں۔ میں بطور مثال تمہیں 1-2 باتیں سمجھاؤں تاکہ تمہیں اپنا مقام سمجھ میں آوے اور تم اپنے بچوں کی صحیح تربیت کر سکو۔ علماء نے لکھا ہے وہ عورت جو اپنے گھر میں ثواب کی نیت سے، دیکھو گھر میں جھاڑو ہر کوئی عورت لگاتی ہے، روزانہ گھر کی صفائی کرتی ہے، لیکن وہ عورت جو اپنے گھر میں ثواب کی نیت سے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے جھاڑو لگاتی ہے، علماء نے فرمایا کہ اس عورت کو بیت اللہ میں جھاڑو لگانے کا ثواب ملتا ہے۔ اب آپ اندازہ لگاؤ کہ تم کیا سمجھتی ہو، تمہارا کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے۔ بہت سی عورتیں کہتی ہیں مولانا نماز پڑھنا تو چاہتی ہیں لیکن چھوٹے چھوٹے بچوں کی وجہ سے نماز نہیں پڑھی جاتی، اس کی وجہ سے نماز نہیں پڑھ سکتی۔ اللہ کی بندیوں سوچو، بچے والی عورت کی 2 رکعت نماز بغیر بچے والی عورت کی 82 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ ایک بغیر بچے والی عورت 82 سال عبادت کرتی ہے اور ایک بچے والی عورت 2 رکعت نماز پڑھتی ہے، تو بچے والی عورت کی 2 رکعت نماز بغیر بچے والی عورت کی 82 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ حاملہ عورت کی یعنی پریگنیٹ عورت کی 2 رکعت نماز بغیر حمل والی عورت کی 80 رکعت نماز سے افضل ہے۔ تم سمجھتی ہو کہ تمہارا کوئی مقام نہیں، تمہارا کوئی مرتبہ نہیں؟ ارے تمہارا ہر عمل عبادت ہے، شوہر کی خدمت میں عبادت، گھر کا کام بھی عبادت، بشرطے کہ اللہ کو راضی کرنے والا ہو، بشرطے کہ اللہ کو خوش کرنے کی نیت سے کیا جا رہا ہو۔ حاملہ عورت جب وہ رات کو سوتی ہے، اللہ پاک فرشتوں سے کہتے ہیں ارے یہ میری بندی جو رات کو سوئی ہوئی ہے، لیکن اس کا سونا سونے میں شمار نہ ہونا چاہیے بلکہ اس کی پوری رات عبادت میں لکھ دو، اور دن میں کھاتی ہے، دن میں پانی پیتی ہے، لیکن اس کا کھانا پینا میں دن شمار نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس کا پورا دن روزے میں شمار ہوتا ہے۔ یعنی حاملہ عورت کے 9 مہینے کے دن اور رات رات کی عبادت میں شمار ہوتی ہے اور دن روزوں میں شمار ہوتا ہے۔ تمہیں اللہ نے وہ مقام اور مرتبہ دیا لیکن لمبا چوڑا وقت نہیں، ورنہ میں تمہیں بتلاتا کہ بچے کو 1 قطرہ دودھ پلانے کا کیا ثواب ہے۔ ارے یہ چونکہ میں آپ کو آپ کا مقام سمجھانا چاہتا ہوں کہ دین پر چلنا بہت آسان ہے، اللہ کو راضی کرنا بہت آسان ہے، اللہ کو خوش کرنا بہت آسان ہے، لیکن حدیث شریف میں حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد علی ہے الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ میری امت کا سمجھدار، میری امت کا ہوشیار اور میری امت کا چالاک آدمی وہ ہیں جو دنیا کی مختصر سی زندگی میں ایسے اعمال کر لیں جو اعمال اسے موت کے بعد کام آنے والے ہیں۔ میں نے شروع میں آپ کو بتلایا کہ اللہ پاک نعمتوں کو دینے کے بعد یہ قاعدہ ذکر فرماتے ہیں کہ اگر نعمتیں مل جائیں اور نعمت کا تم شکر ادا کرتے رہو گے تو نعمتیں بڑھتی رہے گی، لیکن قرآن کریم کے ایک مقام پر اللہ فرماتے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ اللہ فرماتے میرے بندو میری طرف سے جتنی نعمتیں تمہیں ملی ہیں، چاہے وہ ایمان ہو، چاہے وہ زندگی ہو، چاہے وہ مال و دولت ہو، چاہے وہ اچھا مکان ہو، چاہے وہ اچھا کاروبار ہو، چاہے وہ اولاد ہو، اللہ فرماتے کل قیامت میں تمام کی تمام نعمتوں کے بارے میں سوال ہونے والا ہے کہ ان نعمتوں کا تم نے کیا حق ادا کیا۔ اولاد بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اور ماں باپ کے ذمہ ضروری ہے کہ وہ اولاد کی تربیت
تربیت کریں۔ اور ماں بہنیں یہ بات یاد رکھو، اگر ہم نے اپنی اولاد کو دین سکھایا، اللہ کے احکام سے واقف کیا، مدرسے میں بھیجا، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے واقف کیا، ہم تو مرنے کے بعد قبر میں چلے جائیں گے، لیکن ہمارے بچے جتنے نیک اعمال کرتے رہیں گے وہ سارے نیک اعمال کا ثواب ہمیں بھی ملتا رہے گا۔ لیکن اللہ حفاظت فرمائے، ہم نے اپنے بچوں کو دین نہ سکھایا بلکہ غیروں کے تہوار کو منانے سے نہ روکا، اور غیروں کے تہوار منانے میں اپنے بچوں کا سپورٹ کیا، اپنے بچوں کا ساتھ دیا، بچہ بچہ کہہ کر اسے اگنور کرتی رہیں۔ ماں بہنیں یاد رکھو، مرنا تو ہر کسی کو ہے، ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے۔ انسان سنبھل جا اب بھی تو، انسان سنبھل جا اب بھی تو، مٹی میں ایک دن جانا ہے، تیرے بڑے بھی چلے گئے اور تیرا بھی نمبر آنا ہے، ہر ایک کا نمبر باری باری آنے والا ہے۔ اگر ہم نے اپنے بچوں کو دین نہیں سکھایا، اللہ کی نافرمانی کرنے سے نہ روکا، ہمارے بچے اللہ کی نافرمانی کرتے رہیں تو جتنے گناہ کے کام کرتے رہیں گے، جتنا بھی اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال کرتے رہیں گے، وہ سارے اعمال کا، وہ سارے گناہوں کا وبال ہمیں بھی بھگتنا پڑے گا۔ اس لیے ماں بہنیں، میری ایک چھوٹی سی درخواست یہ ہے، دیکھو 5 وقت کی نماز کا اہتمام تو خاص طور پر کرنا ہے، اللہ ہم سب کو 5 وقت کی نماز کا اہتمام کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور یہ چونکہ 14 جنوری آنے والی ہے، مسلمانوں کے صرف 2 ہی تہوار ہیں، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک پسندیدہ مذہب اسلام ہے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ فرماتے جو مذہب اسلام کو چھوڑ کر کسی اور کی راہ کو اختیار کرے گا وہ دنیا میں بھی قبول نہیں ہوگا اور آخرت میں بھی قبول نہیں ہوگا، بلکہ مردود کر دیا جائے گا، دنیا میں بھی خسارہ اٹھائے گا، آخرت میں بھی خسارہ اٹھائے گا۔ اس لیے اپنے بچوں کو اللہ کی نافرمانی سے ضرور روکا کرو۔ غیر مسلم کبھی بھی ہماری عیدیں نہیں مناتے، اور ہمارے مسلمان کے بچے ہیں، یہ ماں باپ کے ذمے ہیں اپنے بچوں کی تربیت۔ بچے بچے کہہ کر یہ نہ سوچو کہ بچے مانتے نہیں ہیں، ماں بہنیں، اس کا وبال بڑا زبردست ہے، بڑا خطرناک گناہ ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ لیکن ماں بہنیں، مجھے مختصر آپ کو سمجھانا یہ ہے، حقیقت یہ ہے دنیا کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، آگے پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ ہر آنے والا دن جانے والے دنوں سے بہتر بنائے۔ اللہ سے عافیت کا معاملہ مانگنا چاہیے، اللہ سے ایسی عزت مانگو جس کے بعد کبھی ذلت نہ ہو، اللہ سے ایسی مالداری مانگو جس کے بعد کبھی غربت نہ ہو، اللہ سے ایسی خوشحالی مانگو جس کے بعد کبھی تنگحالی نہ ہو۔ لیکن ماں بہنیں، مجھے مختصر سمجھانا یہ تھا، 5 وقت کی نماز کا زندگی میں اہتمام، لیکن ایک چھوٹی سی دعا آج آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے، اس دعا کو اہتمام کے ساتھ پڑھنے کا ارادہ کر لو، اور اہتمام کے ساتھ پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک زندگیوں میں سکون و اطمینان بھر دے گا، اور زندگیوں کی تمام الجھنوں کو اللہ پاک ختم فرما دے گا۔ حدیث شریف میں موجود ہے، ایک مرتبہ مدینۃ المنورہ میں ایک صحابی سخت بیماری کی وجہ سے پورا بدن لکڑی کی طرح سوکھ چکا ہے، کھڑے ہونے کی طاقت نہیں، چلنے کی طاقت نہیں، بیٹھنے کی طاقت نہیں۔ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ بیمار صحابی کا حال معلوم کرنے کے لیے تشریف لائے، اور ہمارے نبی نے وہ بیمار صحابی سے پوچھا، اللہ کے بندے، یہ کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے، چلنے کی طاقت نہیں، بیٹھنے کی طاقت نہیں، ان بیماری کے دنوں میں تم اللہ سے دعا کیا مانگتے ہو؟ اور ماں بہنیں، یاد رکھنا چاہیے بیماری کے دنوں میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ جب بھی زندگی میں کوئی پریشانی آ جائے، کوئی دکھ آ جائے، اللہ سے مانگو گے، اللہ پاک ضرور قبول فرمائے گا، اللہ عافیت نصیب فرمائے گا۔ حدیث شریف میں موجود ہے، ابن ماجہ شریف میں روایت موجود، حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ عمر، جب کوئی آدمی بیمار ہو جائے تو اس کو دعاؤں کے لیے کہو، اس لیے کہ بیمار آدمی کی دعا فرشتوں کی دعا کی طرح قبول ہوتی ہے۔ اب ہمارے نبی نے وہ بیمار صحابی سے سوال کر لیا، اللہ کے بندے، پورا جسم کمزور ہو چکا ہے، بیماری کے دنوں میں تم اللہ سے سوال کیا کرتے ہو، کیا دعا مانگتے ہو؟ تو صحابی نے کہہ دیا، اللہ کے نبی، بس میں اللہ سے ایک ہی دعا مانگتا ہوں، الہ العالمین، یہ دنیا کی زندگی تو شارٹ زندگی ہے، ختم ہونے والی ہے، دنیا کی زندگی میں جتنی تکلیفیں تو مجھے دینا چاہتا ہے دے دے، جتنی آزمائشوں میں تو مجھے مبتلا کرنا چاہتا ہے کر لے، لیکن کل آخرت کی تکلیف سے تو مجھے بچا لینا، اس لیے کہ آخرت کی تکلیف کے مقابلے میں دنیا کی کوئی تکلیف نہیں، آخرت کی راحت کے
مقابلے میں دنیا کی کوئی راحت نہیں، لیکن حدیث شریف میں موجود ہے ہمارے نبی نے وہ بیمار صحابی کی اس دعا کو سن کر ناراضگی کا اظہار فرمایا، اور ہمارے نبی نے فرمایا اللہ کے بندے ایسی دعا مانگتے ہو، ارے ایسی دعا نہ مانگو، اس لیے کہ نہ تم دنیا کی تکلیف کو برداشت کر سکتے ہو نہ آخرت کی تکلیف کو برداشت کر سکتے ہو۔ اب ہمارے نبی نے وہ بیمار صحابی کو ایک دعا بتلائی ہے، بس وہ دعا میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اور ہم سب کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے حاکم کی حکومت میں وہ طاقت نہیں ہے جو طاقت اللہ پاک نے دعاؤں میں رکھی ہے، ڈاکٹروں کی دوائیوں میں وہ طاقت نہیں ہے جو طاقت اللہ پاک نے دعاؤں میں رکھی ہے، طبیبوں کی حکیموں کی حکمت میں وہ اثر نہیں جو اثر اللہ پاک نے دعاؤں میں رکھا ہے۔ اور حدیث شریف میں موجود ہے دعا مومن کا ہتھیار، یعنی طاقتور چیز، دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے اگر کوئی کاروبار کے معاملے میں پریشان ہے، رزق کی تنگی ہے، حلال روزی کی وجہ سے پریشان ہے، اس دعا کو پڑھنے کا اہتمام کریں، اللہ پاک عافیت کے ساتھ حلال روزی نصیب فرمائیں گے۔ قرض میں ڈوب چکے ہیں، ادا کرنے کی طاقت نہیں، اس دعا کو پڑھنے کا اہتمام کریں، اللہ غیب سے مدد فرمائیں گے۔ ارے گھر میں جوان بیٹی، گھر میں جوان بیٹا، لیکن کوئی مناسب رشتہ نہیں ملتا، اس دعا کو پڑھنے کا اہتمام کرے، اللہ نیک صالح جوڑے کے فیصلے فرمائیں گے۔ اولاد کی شادی کر دی ہے، بچوں کی شادی کر دی ہے، لیکن شادی ہو چکی ہے لیکن گود نہیں بڑھتی، ارے میڈیکل چیک اپ کروایا لیکن کچھ حاصل نہ ہوا، میڈیکل چیک اپ بالکل کمپلیٹ تھا لیکن گود نہیں بڑھتی، اس دعا کو پڑھنے کا اہتمام کریں، اللہ پاک نیک صالح اولاد کے پیدا ہونے کے فیصلے فرمائیں گے۔ الغرض دنیا کی جتنی ہماری ضرورتیں ہیں، تمام کی تمام ضرورتیں اللہ پاک عافیت کے ساتھ ہمیں نصیب فرمائیں گے۔ وہ دعا کوئی مشکل نہیں، جہاں تک میرے اندازہ ہے ہر ایک کو یاد ہوگی، اگر یاد نہیں ہے تو قرآن کریم کے دوسرے پارے میں موجود ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ حدیث شریف میں موجود ہے ہمارے نبی نے یہ دعا اپنی زندگی میں سب سے زیادہ مانگی، بخاری شریف میں حدیث موجود، ہمارے نبی جن کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو سجایا، جن کے صدقے میں پوری کائنات کو بنایا، سب سے زیادہ اپنی زندگی میں اگر کوئی دعا مانگی ہے تو یہی دعا ہے۔ کیا پیاری دعا مانگی، اللہ تو میری دنیا بہتر سے بہتر بنا دے۔ ماں بہنیں جس کی دنیا اللہ خود بہتر بنانے کا فیصلہ کر لے، اس کی دنیا کو کوئی اجاڑ نہیں سکتا، اس کے کاروبار کو کوئی اجاڑ نہیں سکتا، اس کی دکان مکان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ پھر آگے ہمارے نبی نے مانگا وفی الآخرۃ حسنہ، اے اللہ تو میری آخرت بھی بہتر سے بہتر بنا دے۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ پاک ایسے اعمال کی توفیق نصیب فرمائے گا جن اعمال سے آخرت سنورتی ہے، جن اعمال سے جنت سنورتی ہے، جن اعمال سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اللہ گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیک اعمال کی توفیق نصیب فرمائے گا، وقینا عذاب النار، اور اللہ پاک جہنم کے عذاب سے حفاظت فرمائے گا۔ حدیث شریف میں موجود حدیث کے بیان کرنے والے حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وہ بیمار صحابی نے اس دعا کو پڑھنے کا اہتمام کیا، حالانکہ کھڑے ہونے کی طاقت نہیں تھی، پورا بدن سوکھ چکا تھا، پورا بدن لکڑی کی طرح سوکھ چکا تھا۔ اس دعا کو پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک نے مکمل شفا نصیب فرما دی، مکمل تندرستی نصیب فرما دی۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو آدمی لا علاج بیماری میں مبتلا ہو جائے، ایسی بیماری کے ڈاکٹر جواب دے چکے ہیں، ایسی بیماری کے طبیب و حکیم جواب دے چکے ہیں، وہ اس دعا کو پڑھنے کا اہتمام کریں، اللہ پاک عافیت کا معاملہ فرمائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ کتنی مرتبہ پڑھنا، تو اس کی کوئی تعداد فکس نہیں ہے، ماں بہنیں جتنی توفیق ملے اتنی مرتبہ پڑھتے رہنا ہے، لیکن ایک بات پھر سے سن لو، سارے وظائف بعد میں ہیں، 5 وقت کی نماز پہلے ہے، اس لیے 5 وقت کی نماز کا بھی خاص طور پر اہتمام کریں، اپنے بچوں کو وقت پر مدرسے میں بھیجنے کی خاص طور پر اہتمام کریں، اور گھر میں تعلیم کو زندہ کریں۔ دیکھو بچوں کو دین سکھائیں گے تو مرنے کے بعد جتنے نیک اعمال بچے کریں گے ہمیں بھی اس کا اجر ملے گا۔ تو بچوں کو اگر ہم اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بنانا چاہتے ہیں، بچوں کو اللہ کا اور ہمارا فرما بردار بنانا چاہتے ہیں، تو بچوں کو اللہ کے احکام سے واقف کرو، حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے واقف کرو۔ اس کے لیے بچوں کو وقت پر مدرسے میں بھیجنے کا اہتمام، اور گھر میں چونکہ آج موبائل کی دنیا نے، انٹرنیٹ کی دنیا نے، ٹیلی ویژن کی دنیا نے روحانیت کو ختم کر دیا ہے، ماں اپنے موبائل میں مصروف ہے، باپ اپنے موبائل میں مصروف ہے، ماں باپ کا حال یہ ہو چکا، ماں باپ بچوں کو وقت دینے کو تیار نہیں ہے، بس وہی اپنا سارا وقت موبائل کے پیچھے گزرتا ہے۔ بچہ کیا کر کے آیا، اس نے مدرسے
مدرسے میں کیا کیا، اسکول میں کیا پڑھ کے آیا، وہ بچے کو کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا، یہ ماں باپ کو کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا۔ اس لیے ماں بہنیں، یہ میری ریکویسٹ ہے، ایک درخواست ہے، اپنے بچوں کو کم سے کم 10-15 منٹ کا وقت ضرور دو، جس کے نتیجے میں یہ بچے تمہارے حقوق کو سمجھیں گے اور تمہارے حقوق ادا کریں گے اور تمہارے آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں گے۔ تو گھر میں روزانہ 10 منٹ کا یا 7 منٹ کا وقت طے کر دو کہ پورے گھر میں تمام کے تمام لوگ اپنا موبائل بند کر کے پوری یکسوئی کے ساتھ تعلیم میں شریک ہو۔ اس طریقے کی اپنے گھر میں محنت کریں گے انشاءاللہ۔ یہ دنیا کی زندگی تو شارٹ زندگی ختم ہو جائے گی۔ میں نے کہا نا، الکیس من دان نفسہ، ہمارے نبی نے فرمایا میری امت کا سمجھدار وہ ہے جو دنیا کی مختصر زندگی میں ایسے اعمال کر لے جو اعمال اسے موت کے بعد کام آنے والے ہیں۔ والعاجز من اتبع نفسہ ہواها وتمنى علی اللہ، اور میری امت کا ناسمجھ نادان وہ ہے جو دنیا کی مختصر زندگی اپنی منمانی گزارے اور اللہ سے جنت کی امید لگائے بیٹھا ہو۔ اس لیے ماں بہنیں، حقیقت یہ ہے کہ یہ دنیا کی زندگی ختم ہو جائے گی۔ پتہ نہیں یہ تیسری لہر کی باتیں ہو رہی ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ کرنے دھرنے والی ذات تو ایک اللہ ہی کی ہے، اور ہم سب کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے آج تک جو کچھ ہوا وہ بھی اللہ نے کیا، آئندہ جو کچھ ہونے والا ہے وہ بھی اللہ ہی کرنے والے ہیں، اور ابھی جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی اللہ ہی کرنے والے ہیں۔ لیکن ہم زمین پر جیسے اعمال کرتے ہیں آسمان سے ویسے فیصلے نازل ہوتے ہیں۔ تو آج سے دل میں ارادہ اور نیت کر کے جاؤ، نمبر 1، 5 وقت کی نماز کا اہتمام کریں گے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں، جس نے اپنی زندگی میں 2 کام کر لیے، دنیا والے اسے نیک سمجھے نہ سمجھے، لیکن اللہ فرمائیں گے میری بندی تو نے اپنی زندگی میں 2 کام کیے، تو میری ولیہ بن چکی ہے، تو نیک بن چکی ہے۔ نمبر 1، 5 وقت کی نماز کا اہتمام۔ نمبر 2، اپنی ذات سے کسی کو دکھ مت پہنچاؤ، کسی کو تکلیف مت پہنچاؤ، کسی کا دل زخمی نہ کرو۔ یہ 2 کام زندگی میں ہیں، اللہ ہمیں اپنا ولی ضرور بنائے گا، اللہ ہمیں اپنا قرب ضرور نصیب فرمائے گا۔ تو ماں بہنیں 2 کام کی نیت کر کے جاؤ۔ نمبر 1، 5 وقت کی نماز کا خاص طور پر اہتمام کریں گے۔ نمبر 2، اپنی ذات سے کسی کو دکھ نہیں پہنچائیں گے۔ اور میں نے آپ کو ساری باتیں بتلا دی ہیں کہ حقیقت یہ ہے اولاد کی تربیت کی ذمہ داری ماں باپ کے حوالے ہے، اس لیے ماں باپ کو خاص طور پر خیال رکھنا ہے۔ 14 جنوری آنے سے پہلے چونکہ یہ پروگرام اسی لیے رکھا گیا تاکہ ہمارے بچوں کی صحیح تربیت، چونکہ یہ وقت نہیں تھا ورنہ میں آپ کو بتلا تھا، چونکہ بہت ضروری باتیں تھیں اس لیے یہ ساری باتیں میں نے تفصیل سے آپ کے سامنے نہیں کی، ورنہ یہ اترائن جو تہوار منایا جاتا ہے اس کی اصلیت کیا ہے وہ ساری چیزیں تفصیل آپ کے سامنے ذکر کرتا، لیکن اس کو ذکر کرنے کی میں نے ضرورت اس لیے نہ سمجھی کہ ہمارے سامنے ہمارے نبی کا فرمان کافی ہے۔ ہم نے ہمارے نبی کے اس فرمان کو سنا ہے کہ مسلمانوں کے صرف 2 تہوار ہیں، اس کے علاوہ تیسرا کوئی تہوار نہیں۔ تو بس ماں باپ کی ذمہ ضروری ہے کہ اپنے بچوں کو بھی یہ سمجھائیں کہ بھائی اترائن بیٹا، اترائن یہ ہمارا تہوار نہیں ہے، یہ تو غیروں کا تہوار ہے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا کل قیامت میں اللہ پاک اس کو اسی کے ساتھ اٹھائے گا۔ تو اگر مومن بن کر جینا چاہتے ہیں، مومن بن کر مرنا چاہتے ہیں تو اپنی زندگی کو اسلامی زندگی بنانی ہوگی۔ اللہ ہم سب کو اسلام پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کے لیے اسلام پر چلنا آسان فرمائے۔ جمعہ کا مبارک دن ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات ہم پر اتنے ہیں کہ ان کو گننا چاہے تو گن نہ سکے، شمار کرنا چاہے تو شمار نہ کر سکے۔ تو جتنا بھی درود پاک کی کثرت ہو سکے درود پاک کی بھی کثرت کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو اللہ کے احکام کے مطابق حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اخلاص، استخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔